رابطہ اور ولی حویلی آ چکی تھی۔ اسکول کے ٹرپ کے بعد اسکول ٹیم واپس آ گئی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے اور ان 2 دنوں میں ایک عجیب سی کیفیت رابطہ کو ہوئی تھی۔ اس کا دل جانے کیوں بیٹھا سا جا رہا تھا۔ وہ 2 دن اسکول گئی تھی لیکن فضا اسکول نہیں آ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی بھی رابطہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر سب سوچ رہی تھی جب اسے وہ منظر یاد آیا تھا۔ ولی مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ فضا اس کے پاس پہنچی تو اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں کہو کیا کہنا ہے، ولی نے جواب دیا۔ فضا نے ایک نظر رابطہ کو دیکھا اور پھر ولی کی طرف مڑ کر مسکرا کر بولی، کین وی بی فرینڈس؟ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ جو بات کرنے آئی تھی وہ اس سے پلٹ گئی تھی۔ ولی کو کچھ عجیب تو لگا تھا اس کے انداز پر وہ زیادہ غور نہ کر سکا۔ فضا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، اوکے بٹ میں کسی لڑکی سے ہاتھ نہیں ملاتا، یہ حق صرف کسی خاص کا ہوگا میری زندگی میں۔ ہاں البتہ ہم دوست ہیں، ولی نے مسکرا کر جواب دیا تھا اور وہ ایک دکھ بھری مسکراہٹ لے کر ہاتھ پیچھے کر گئی تھی۔ پکنک سے واپس آنے پر رابطہ نے اسے پوچھا بھی تھا کہ اس نے ولی کو بتایا نہیں، جس پر اس نے جواب دیا تھا، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو رابی، پہلے مجھے اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہیے۔ فضا کے لہجے میں عجیب سا درد تھا لیکن رابطہ سمجھ نہ سکی تھی، اور اس کے بعد ان کا اسکول اگلے دن ہی واپس آ گیا تھا۔ فضا پورے راستے خاموش سی رہی تھی، وہ ایسی تو نہیں تھی، اور پھر اسے کیا ہوا تھا؟ وہ تو ایک زندہ دل لڑکی تھی، اعتماد سے بھری ہوئی لڑکی، پھر ایک دم سے اتنا بدلاؤ کیوں؟ رابطہ کو عجیب سی بے چینی ہوئی تھی، اور پھر آج جب 2 دن سے وہ اسکول نہیں آئی تو رابطہ کے دل اب بیٹھا جا رہا تھا۔ ہے رابی کیا سوچ رہی ہو؟ ولی ایک دم اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اسے کھویا پا کر بولا، وہ کچھ نہیں، وہ فضا اسکول نہیں آ رہی ہے 2 دن سے، مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے۔ وہ کافی معصومیت سے بولی تھی، فضا کے علاوہ اسکول میں اور کوئی دوست بھی نہ تھا اس کا۔ ارے کوئی بات نہیں، سفر سے تھک گئی ہوگی، دیکھنا تم کل ضرور آئے گی۔ ولی نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر پیار سے اسے اس کی الجھن سے نکالا تھا، اور وہ بھی پھر مسکرا کر سب بھول گئی۔ نہیں ڈریں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کا شوہر، اور ہمیشہ رہوں گا۔ یہ آواز فضا کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا اور تیزی سے چیخی۔ وہ کمرے میں تنہا سی اندھیرے میں بلبلا کر روئے جا رہی تھی۔ وہ اس رات کو نہیں بھول پا رہی تھی جب اس کی نیند کھلی اور اسے بالکنی سے کسی کی آوازیں آئی۔ اس نے دبے قدموں سے آواز کا پیچھا کیا تو ولی رابطہ کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا، وہ اس کے سینے سے لگی تھی، اور پھر کی باتیں سن کر وہ تو جیسے بکھر گئی تھی۔ ولی اس کا شوہر تھا، یعنی ولی ہی رابطہ کا کزن تھا۔ وہ تو اتنی بدقسمت تھی کہ اس احساس پر کھل کر رو بھی نہ سکی تھی۔ چپ چاپ بستر پر آ کے لیٹ گئی۔ آنسو بہہ رہے تھے لیکن آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ اس نے اس رات ان دونوں کی ساری باتیں سنی تھی، ایک طرفہ پیار کے درد کی کیفیت کیا ہوتی ہے اسے آج معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ ولی جس طرح سے رابطہ کو اپنا مانتا ہے اس طرح سے اسے کبھی نہیں چاہے گا، اس لیے اب اسے پانے کی بھی خواہش نہ تھی۔ لیکن محبت تو ہو گئی تھی نا، اور محبت تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، کسی ایک سے ہی ہوتی ہے یا پھر کسی سے نہیں ہوتی۔ اگر لگاؤ ہوتا تو شاید کچھ دن بعد سب نارمل ہو سکتا تھا، لیکن اسے تو محبت ہوئی تھی۔ اور پھر جب رابطہ واپس لوٹی تھی اور اپنے گجرے دیکھ رہی تھی تو فضا کی نظر بھی ان پر پڑی تھی۔ درد کی انتہا ہوئی تھی لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ دکھ اس بات کا ہوا تھا کہ رابطہ نے اس سے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ کیا وہ اس کی دوست نہیں تھی؟ اس نے کیوں چھپایا اس سے؟ اس دن کے روکے ہوئے آنسو آج بلک بلک کر بہا رہے تھے، اور انہیں پوچھنے والا اس کا کوئی ہمراہی نہیں تھا، فیملی بھی نہیں کہ وہ لوگ اس دن کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت ایک دم ہی تنہا تھی۔ اسے رابطہ کی وہ بات ایک دم ہی یاد آئی تھی۔ زندگی کا ایک سچ یہ بھی ہے فضا، تم زندگی کو جس طرح چلانا چاہو گی، زندگی اس طرح نہیں چلتی۔
یہ لفظ اب اسے بالکل اچھے سے سمجھ آ رہے تھے۔ وہ بھی تو زندگی کو اپنی طرح سے چلانے چلی تھی۔ کیا سوچا ہوا تھا اس نے کہ کل کو وہ اسے پرپوز کرے گی اور پرسوں وہ لوگ ساتھ ہو جائیں گے۔ سب کچھ اپنے آپ ہی تو سوچا تھا اس نے۔ لیکن یہ تو زندگی کی مرضی ہے نا کہ وہ ہمیں کب کون سے موڑ پر لا کر کھڑا کرے گی، یہ تم نہیں طے کر سکتے۔ اس کی ایک بار پھر رلائی پھوٹی تھی اور پھر اس کی بس ہو گئی تھی۔ اس نے جھٹ سے اپنے آنسو پوچھے اور اٹھ کر اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ کافی دیر شاور کے نیچے کھڑی رہی، جیسے پانی کے ساتھ اپنے احساسوں، اپنے درد کو دھونے میں لگی ہو، لیکن وہ کہاں بھلے دھلتے ہیں۔ کافی دیر بعد اس نے شاور بند کیا اور کپڑے پہن باہر آ گئی۔ اس نے آئینے میں خود کو ایک اعتماد سے دیکھا اور ایک جھوٹی سی مسکان سجا لی۔ وہ ایک دم ایسی ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور اکثر دل سے ہارا ہوا، تڑپا ہوا انسان خود کو محفلوں میں مسکراتا ہوا ظاہر کرتا ہے۔ میں نہ کہتا تھا میں ترسا ہوا ہوں پیار کا، میں نہ کہتا تھا میں ترسا ہوا ہوں پیار کا۔ لو محبت ہو گئی، اب دوستی کا کیا کروں؟ ذہن سے اتری نہیں یہ پہلی محبت آج تک، یہ جو تم سے ہو گئی اس آخری کا کیا کروں؟ رابطہ اور ولی کی زندگی میں جیسے تھوڑا ٹھہراو آیا تھا۔ دونوں میں خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ اصل میں ولی تو اس سے محبت کرتا تھا، لیکن رابطہ ابھی بھی ان احساسوں سے واقف نہ تھی کہ ابھی عمر ہی کیا تھی اس کی۔ پر ہاں یہ تو طے تھا، ولی اس سے اچھا لگتا تھا اور آگے بھی وہی اچھا لگنا تھا۔ اب وہ اسے اپنا ہمسفر مان بیٹھی تھی۔ وہ ابھی اسکول کے لیے تیار ہو رہی تھی جب ولی شاور لے کر باتھ روم سے آیا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو ٹاول سے پوچھ رہا تھا۔ رابی کی نظر انجانے طور پر اس پر پڑی تو وہ اب اس کے پاس جانے لگی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ٹاول لیا اور پیر کی ایڑی اٹھا کر اس کے بالوں کو پوچھنے لگی۔ وہ اس کے بے حد قریب ہو گئی تھی۔ ولی کی نظر اس معصوم چہرے پر ٹک گئی تھی جس سے اسے محبت تھی۔ ولی کو احساس نہ ہوا کب اس کے ہاتھ اس کی کمر پر گئے اور اسے ذرا اور قریب کر لیا۔ رابطہ نے اب سیدھے ہو کر اسے دیکھا تو وہ شوق نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رابطہ کچھ بولتی اس سے پہلے اس نے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اس کے لمس کو اپنے وجود میں طاری کر رہا تھا۔ پھر جب اسے سکون آیا تو وہ اسے الگ ہوا۔ وہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ ولی نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا اور بولا تم ٹھیک ہو؟ اس نے بھی ہاں میں گردن ہلا دی۔ اس کی اس ادا پر ولی مسکرا دیا۔ تم نیچے جاؤ، میں ریڈی ہو کر آتا ہوں، ساتھ میں چلیں گے آج، ولی نے کہا تو وہ اب وہاں سے چلی گئی۔ اس کے وجود میں حیا سی بکھر گئی تھی اور ایک پیاری سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی تھی۔ حسن نے کامل اور ثنا کو پہلے ہی اسکول چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ اور رابطہ اور ولی کو لے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اسکول آ گیا تو رابطہ اپنا بیگ لے کر نکلنے لگی۔ رابی، اس نے پیچھے سے آواز دی تو رابطہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اپنا دھیان رکھنا اور میں ملوں گا ریسیس میں آ کر، ولی نے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب وہ اندر چلی گئی۔ وہ کلاس میں پہنچی تو اس کی نظر فضا پر پڑی۔ اسے یوں دیکھ کر اس کا چہرہ مسکرا اٹھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ فضا نے مڑ کر اسے دیکھا تو ایک اسمائل پاس کی۔ کیسی ہو فضا؟ کہاں تھی تم؟ آ کیوں نہیں رہی تھی؟ ایک دم سے کئی سوال رابطہ نے اس پر دھرے تھے۔ رابی، میری طبیعت تھوڑی سی صحیح نہیں تھی اسی لیے نہیں آ رہی تھی، لیکن اب میں ٹھیک ہوں، اب روز آؤں گی، اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں کلاسز اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ آج ان کو ڈیٹ شیٹ مل گئی تھی۔ اگلے ہفتے سے ایگزامز ہونے تھے اور اس ہفتے پریپریشن ٹائم چل رہا تھا۔ رابطہ اپنا پورا دھیان کلاس میں لگائے ہوئے تھی۔ ٹیچرز کے لیکچر وہ بڑے دھیان سے سن رہی تھی۔ سن تو فضا بھی رہی تھی، لیکن دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس کا دھیان بہت چاہتے ہوئے بھی پڑھائی پر نہیں لگ پا رہا تھا۔ وہ کلاس کی ٹاپر تھی، لیکن اس بار اس کا دماغ اس سے بغاوت کر رہا تھا۔ ریسیس میں وہ دونوں کینٹین میں آ کر بیٹھے۔ ولی بھی وہیں آ گیا تھا۔ رابطہ نے
ابھی بھی فضا کو نہیں بتایا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ولی کو رابطہ کا بھی دوست سمجھ رہی ہے۔ ولی رابطہ سے بات کر رہا تھا، وہ اسے اپنے ایگزامز کا بتا رہی تھی اور اس نے کچھ سوال بھی اس سے سوال کروا رہی تھی۔ ولی بھی اسے اچھے سے سمجھا رہا تھا، وہ اس کی کتاب پر جھکا اس کو اچھے سے سمجھا رہا تھا۔ رابطہ بھی اچھے سے سن رہی تھی، بس فضا تھی جو ان دونوں کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، اسے نہیں معلوم تھا۔ اس کے دماغ میں تو بس وہ دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے، ساتھ میں ہنستے مسکراتے باتیں کرتے، کتنے اچھے لگ رہے۔ ایک دم مکمل سے اس نے بڑی مشکل سے خود کو روک رکھا تھا، لیکن اب اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک دم سے سیٹ سے اٹھی تو ولی اور رابطہ کا دھیان کتاب سے ہٹا اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ مجھے ایک کام ہے، مجھے ابھی گھر جانا پڑے گا، اتنا بولتے ہی وہ رکی نہیں اور اٹھ کر نکل گئی۔ رابطہ اور ولی نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ولی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، کوئی کام ہوگا اسے، ڈونٹ وری۔ حویلی میں رابطہ بکس لے کر کمرے میں گھومتے گھومتے پڑھ رہی تھی۔ ولی بھی جب وقت ہوتا اسے ساتھ بیٹھا کر پڑھایا کرتا تھا۔ اس نے اس کا ٹائم ٹیبل سیٹ کر دیا تھا، کب کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے۔ ابھی بھی وہ پڑھاتے ہوئے صوفے پر بیٹھی ہی تھی جب وہ اندر آیا۔ چلیے میڈم، اب آپ کھانا کھائیے، پھر آپ کو سونا ہے، ٹائم سے سونا بھی ضروری ہے۔ رابطہ نے اسے دیکھا اور مسکرا کر کتاب رکھ دی۔ ولی بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے نوالا بنا کر اس کی جانب بڑھایا تو اس نے بھی کھا لیا۔ ولی آج کل اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا، اس کی پڑھائی میں اس کا پورا ساتھ بھی دے رہا تھا، اور پھر ایگزامز بھی یوں ہی گزر چکے تھے۔ آج اس کا رزلٹ آنا تھا۔ ولی جلدی چلو، لیٹ ہو جائے گا۔ وہ ریڈی ہو گئی تھی۔ ولی اس کے ساتھ اس کا رزلٹ لینے جانے والا تھا۔ اس کا ایڈمیشن بھی اسی نے ہی کروایا تھا، یہ کام بھی اب اسے اپنے ہی ذمے لے لیا۔ ہاں بس آ گیا۔ وہ باتھ روم سے باہر آیا اور فٹافٹ جوتے پہن کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ تھوڑا گھبرائی ہوئی تھی، جانے کیا آیا ہوگا اس کا رزلٹ۔ گھبرائے نہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، رزلٹ چاہے جیسا بھی ہو، میں تو ہر قدم آپ کے ساتھ ہوں، پھر آپ کو کس بات کی چنتا۔ ولی نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا اور وہ مسکرا دی تھی۔ ولی اس کے ساتھ ہی کلاس آ گیا تھا۔ اس نے اس کی کلاس ٹیچر کو گریٹ کیا اور رابطہ نے بھی اپنے ٹیچر کو گریٹ کیا۔ ٹیچر زلیخا انہیں دیکھ کر مسکرائی، پھر بولی، کانگریچولیشن مس رابطہ، آپ نے اپنی کلاس میں فرسٹ رینک حاصل کی ہے۔ رابطہ کا دھیان بورڈ پر گیا تھا جہاں اس کا نام ٹاپ پر لکھا تھا، پر جانے کیوں وہ خوش نہ ہو سکی تھی۔ اس نے ولی کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، میں نہ کہتا تھا، اور یہ سب ہوا بھی تو اس کی وجہ سے تھا نا۔ ان دنوں اس نے اس کا ہر طرح سے ساتھ دیا تھا، چاہے اسے پڑھانا ہو، کھانا ٹائم سے کمرے میں دینا ہو، اس کے مائنڈ کو ریسٹ کرنے کے لیے ٹائم پر سلانا ہو، اس کا اس طرح خیال رکھنا جیسے شاید اس کے ماں باپ بھی نہ رکھتے ہوں۔ اس کی زندگی میں ولی واحد ایسا شخص تھا جو شاید اس کے خوابوں کو اس سے بھی زیادہ ترجیح دے رہا تھا۔ اس کے متعلق رابطہ کے خواب بہت معنی رکھنے لگے تھے۔ وہ ایسا ہو گیا تھا جیسے وہ دنیا سے لڑ کر بھی ڈاکٹر بنتے دیکھنا چاہتا تھا۔ رابطہ کو یہ دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی تھی کہ وہ کلاس میں فرسٹ آئی تھی، یا شاید ہوئی بھی تھی، لیکن اسے بہت دکھ پہنچا تھا۔ دکھ اس بات کا کہ آج اس نے اپنی پیاری دوست فضا کی جگہ حاصل کر لی تھی، کیونکہ آج سے پہلے فضا ہی کلاس میں ٹاپ کرتی تھی۔ اس نے بورڈ پر اس کی رینک دیکھی، وہ تھرڈ آئی تھی۔ جب وہ یہ دیکھے گی تو کیا بیتے گی اس پر، یہ سوچ کر وہ کافی اداس ہو گئی تھی، اور یہ سوچتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ ہے رابی، کیوں رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ ٹیچر اس وقت باہر تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ وہ روئے جا رہی تھی اور وہ اسے چپ کرواتے ہوئے اس کی وجہ جاننا چاہ رہا تھا۔ اور پھر فضا نے جیسے ہی کلاس میں قدم رکھا، دونوں کو یوں گلے لگتے دیکھ ٹھٹک کر رکی۔ آواز سے رابطہ بھی ولی سے دور ہوئی تھی، اس کی نظر عموماً ہی فضا پر چلی گئی تو جو
حیرانی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ فضا وہ ہم رابطہ کچھ کہتی کہ اس نے اپنی نظریں جھٹ سے ان پر سے ہٹائی کہ اگر انہیں یوں دیکھتی تو یقیناً رو پڑتی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی اور پھر اس کا دھیان بورڈ پر پڑا جہاں اپنی تھرڈ رینک دیکھ کر ایک بار پھر دل ٹوٹا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے ہی صدمے میں گئی تھی۔ وہ وہیں چکر کھا کر گر پڑی۔ اس کا چہرہ درد سے پیلا پڑ رہا تھا۔ تبھی ایک شخص جو یقیناً اس کے ابو تھے وہ اندر آئے اور اسے دیکھ گھبرا گئے۔ ٹیچر زلیخا بھی اندر آئی تھی۔ وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ رابطہ بھی اسے ایسے دیکھ ڈر گئی تھی۔ اسے لگا یہ سب اس نے اسے ولی کے ساتھ یوں دیکھا اس وجہ سے ہوا ہے۔ اب تو اس کے آنسو اور بڑھ گئے۔ عارف جی، فضا کے ابو بچی کو ترنت گود میں اٹھا کر بھاگے تھے۔ ٹیچر بھی ان کے ساتھ باہر گئی تھی۔ رابطہ تو وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ ولی نے اسے اٹھایا اور بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا۔ اس نے حسن کو کال کر کے گاڑی بلوا لی تھی۔ وہ رابطہ کو کندھے سے سہارا دیتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی کو حویلی لے چلنے کا بولا۔ رابطہ پورے راستے خاموشی سے اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کاش اس نے فضا کو سب پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی بگڑ گیا تھا۔ وہ خاموش تھی لیکن آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اس کا دل گرد سے بھرا پڑا تھا۔ ولی اسے کندھے کے سہارے اندر لایا تو نصرت اور باقی سبھی اس وقت وہیں موجود تھے۔ رابطہ کی ایسی حالت دیکھ کر سب حیران تھے۔ آج تو رزلٹ آنا تھا نا، ضرور یہ فیل ہو گئی ہوگی۔ ارے میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سب کو کہ شادی کے بعد لڑکیاں پڑھائی نہیں کر پاتی، لیکن میری سنی کب تھی آپ سب نے؟ اب دیکھیے کیسا حال ہو گیا ہے اس کا، اور تو اور اسکول میں بھی بے عزتی ہوئی ہوگی۔ نصرت پھٹ پڑی تھی۔ وہ تو جیسے موقع کی تلاش میں تھی اور ان کو لگا تھا انہیں موقع مل گیا ہے۔ وہ اور بھی آگے بولتی جب ولی کی تیز آواز حویلی میں گونجی۔ بس کر دے امی، بس کر دے، کیوں ہر وقت پیچھے پڑی رہتی ہیں اس کے؟ شادی کر لی ہے تو کیا عذاب نازل ہو گیا اس پر؟ مت بھولے کہ یہ شادی بھی آپ سب نے ہی کروائی تھی، اور اب اس پر صرف میرا حق ہے۔ یہ پڑھے گی لکھے گی، جو کرنا ہے اپنی مرضی سے کرے گی، آپ لوگ بیچ میں نہیں بول سکتے۔ بولتے ہوئے وہ اسے لے جانے لگا، پھر ایک دم سے رک گیا۔ ولی نے ان سب کو دیکھا اور بولا، اور ایک بات، رابطہ اپنی کلاس میں فرسٹ رینک حاصل کی ہے۔ یہ بولتے ہوئے اس نے نصرت کا چہرہ بھی دیکھا تھا جو ایک دم ہی مرجھا گیا تھا۔ ولی اسے اب لے کر کمرے میں چلا گیا۔ سلیمان صاحب بھی کمرے میں چلے گئے تھے۔ حمزہ ناراض نظروں سے بیوی کو گھورا اور کمرے میں بڑھ گئے۔ بچوں کو بھی آج امی سے عجیب بیزاری ہوئی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے چلے گئے۔ نصرت اکیلے وہیں کھڑی رہ گئی تھی، لیکن انہیں افسوس نہ ہوا تھا، بس غصہ آیا تھا۔ وہ غصے میں اپنا ہاتھ مسوس کر رہ گئیں۔ ان کی نفرت اب رابطہ کو لے کر بڑھ گئی تھی۔ انہیں اب جیسے بدلہ لینے کا من ہو گیا تھا۔ انہیں یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ چھوٹی سی لڑکی ان کی ساری اہمیت اس حویلی سے ختم کر رہی ہے اور دھیرے دھیرے سب کے دل میں اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ انہیں لگا تھا کہ وہ سب کے دلوں سے ان کو باہر کر دے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ دلوں میں جگہ بنانا اور نکالنا انسان کے اپنے کردار پر نربھر کرتا ہے۔ لوگ اپنی جگہ خود بناتے بھی ہیں اور خود نکالتے بھی ہیں۔